وی نیوز ون میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نور عصر کریش کورس کا سلسلہ جاری، دوسرے دن ہوا مولانا سید منظر صادق زیدی کا لیکچر۔ ماہ شعبان المعظم کے ان ایام میں ہر سو محافل کا انتظام و اہتمام ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی نور عصر کریش کورس ہے، جو ماضی میں دتیا مدھیہ پردیش نیز حسن پورہ سیوان بہار میں اپنی کرنیں بکھیر چکا ہے۔ اس برس ولایت ٹی وی، انجمن ظہور امامت مفتی گنج کے باہمی تعاون سے یہ کریش کورس لکھنؤ کے مشہور رضا خانوں میں سے ایک یعنی امام بارگاہ میرن صاحب میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں مختلف عناوین کے تحت علماء کرام کے مفید بیانات سے شرکاء آف لائن اور دنیا بھر سے آن لائن ملحق ہونے والے سینکڑوں مومنین فیض یاب ہو رہے ہیں۔ نور عصر کریش کورس میں دوسرے دن درس کا باقاعدہ آغاز قاری قرآن پاک جناب فرقان صاحب نے سورہ مبارکہ دہر کی بعض آیات کی تلاوت کے ذریعے کیا، جس کے بعد مولانا سید منظر صادق زیدی صاحب قبلہ نے اپنے موضوع غیبت کبریٰ میں علماء کے کردار پر سیر حاصل گفتگو کی۔ مولانا موصوف نے ابتدائی سخن میں ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی اور بیان کیا کہ جوانی جیسے مرحلہ حیات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ علم و تجربے میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر عمل کی طاقت جوانی جیسی باقی نہیں بچتی۔ مولانا سید منظر صادق زیدی نے اضافہ کیا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صاحبان علم کو نادانوں پر ترجیح دی ہے، اور علماء کی فضیلت میں قرآنی آیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جس جگہ مالک نے توحید کی گواہی کے لیے اپنا اور ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے، اسی جگہ صاحبان علم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ آیات قرآن مجید کے ساتھ استاد بزرگوار نے احادیث کے آئینے میں بھی علماء کی اہمیت بیان کی، جیسے یہ حدیث کہ پروردگار جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یا پھر یہ حدیث نبوی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، یا پھر یہ حدیث کہ روز قیامت علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون کے ہم پلہ ہوگی۔ مولانا منظر صادق نے بیان کیا کہ حدیث معصوم سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم عابد پر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ عابد اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ عالم شیطان کی جانب سے قائم ہونے والی بدعتوں کا خاتمہ کر کے بشریت کو نجات فراہم کرنے کا سامان کرتا ہے۔ فقط دور غیبت میں علماء کا کردار نہیں، بلکہ دور انبیاء و ائمہ میں بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ جناب موسیٰ 40 دنوں کے لیے قوم سے دور ہوئے تو سامری پیدا ہوا، اس نے بچڑا بنا لیا، قوم کی گمراہی کے لیے یہی کافی تھا۔ تو سوچئے امام زمانہ کی غیبت کے 1150 سال سے زیادہ ہو چکے کتنے سامری آئے ہوں گے جن سے تحفظ علماء نے عطا کیا ہے۔ نور عصر کریش کورس کے دوسرے لیکچر میں مولانا نے اضافہ کیا کہ جوانان قوم کے ذہنوں میں جو شکوک ایجاد کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں علم معصوم سے لینا ہے، نہ کہ غیر معصوم سے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح پیغمبر اکرم اپنے بعد ہمیں لاوارث نہیں چھوڑ کر گئے، اسی طرح امام زمانہ نے بھی دور غیبت میں ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا کہ جب نئے نئے مسائل کا سامنا ہو تو علماء کا رخ کرنا، کیونکہ وہ میری جانب سے تم پر اور میں اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہوں۔ استاد درس نے حدیث معصوم کے ضمن میں فرمایا کہ یتیم یا ظاہری ہوتا ہے یا معنوی، ظاہری یتیم یعنی بے سرپرست اور یتیم معنوی یعنی امام سے دور۔ اس دور میں ہم یتیمان آل محمد کی علمی و عملی زندگی میں یہی علماء ہیں جو اپنا کردار بخوبی نبھاتے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ نور عصر کریش کورس کی مقبولیت دیگر شہروں اور صوبوں کی طرح لکھنؤ میں بھی قابل صد تحسین ہے۔ ہیلپ ڈیسک پر موجود افراد مسلسل نئے رجسٹریشن درج کر رہے ہیں۔ حسب دستور اس درس میں بھی برادران و خواہران نے سوال و جواب سیشن میں اپنے سوالات پیش کیے۔ یہ کریش کورس آن لائن بھی نشر ہو رہا ہے، جس سے ملک و بیرون ملک کے باذوق و علم دوست افراد مکمل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وی نیوز ون کے ساتھ بنے رہیے۔